بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان ٹی وی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سامعین کرام، آج OIC کا اجلاس تھا، تمام مسلم ممالک کو مدعو کیا گیا، اور آج اس اجلاس کا ایجنڈا جو تھا وہ اسرائیل اور فلسطین کی جو جنگ ہے اس والے سے تھا۔ تو ہر ایک ملک نے اپنا موقف بیان کیا، پاکستان نے بھی کیا، ترکش نے بھی کیا، ملیشین نے بھی کیا، UAE، جتنے بھی باقی اسلامی ممالک تھے انہوں نے اپنا موقف جو ہے وہ بیان کیا۔ سب سے پہلے تو ظاہری بات ہے، میں پاکستان کا رہائشی ہوں تو میں نے پاکستان کے حوالے سے بات کرنی ہے کہ پاکستان نے اس میں کیا موقف اپنایا۔ وہی پرانی باتیں شاہ محمود قریشی کی کہ ہم فلسطین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اس ظلم و بربریت میں گرے ہوئے مسلمانوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ ہم عالمی برادری سے اپیل کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ وہ فلسطین کے حوالے سے اپنا کردار ادا کرے، تاکہ جو فلسطینی وہاں پر شہید ہو رہے ہیں اور جن کے گھر اجاڑ دیے گئے ہیں ان کے حوالے سے بات کی۔ انہوں نے عالمی برادری کو پکارا، وہی مذمتی بیانات جس طرح ہم کشمیر کے حوالے سے کرتے تھے، آپ سنتے رہے ہیں بچپن سے لے کے اب تک، وہی کشمیر کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، ہم اسی طرح فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمارے جو مسائل ہیں وہ ہم نے نمائش کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ تو تھا شاہ محمود قریشی کا۔ یہ تو ایسے تھے جیسے جس ایمرجنسی بیسس پہ یہ OIC کا اجلاس بلایا گیا، یہاں پہ تو متوقع یہ تھا کہ بہت بڑے بڑے فیصلے ہونے جا رہے ہیں، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ آج بھی وہی گھسی پیٹی باتیں ہوئی جن کا فلسطین کو فائدہ تو نہیں۔ تو باقی یہ ہے کہ اس کے علاوہ UAE انہوں نے اپنا موقع بیان کیا۔ دیکھیں اس مشکل وقت میں، ایک مسلم ممالک ہے آپ بھی یار، اس مشکل وقت میں آپ بجائے اسرائیل کو ٹارگٹ کرنے کے آپ فلسطین کو ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ ہم حماس کو یہ خبردار کرتے ہیں کہ وہ میزائل جو اسرائیل پر داغ رہا ہے وہ بند کرے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو ہم غزہ میں جو پروجیکٹ سٹارٹ کرنے والے تھے یا جو ہم نے ڈیولپمنٹ کرنی تھی ہم وہ کام نہیں کر پائیں گے۔ یہ دیکھیں کتنا برا بیان ہے ایک مسلم ممالک کے لیے۔ یہ بھی جانتے ہیں کہ سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پہ قدم مبارک رہے ہیں، ہمارا قبلہ اول ہے، ہمیں اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ آپ فلسطین کو چھوڑ دیں، اس کا نام نہ لیں، جو شہادتیں ہو رہی ہیں ان کو تھوڑا سا اگر آپ پیچھے کرنا چاہ رہے ہیں، اگر آپ میں وہ انسانی جذبات نہیں ہے ایک مسلمان کے لیے تو آپ اس کو پیچھے کریں۔ کم از کم یہ تو سوچیں نا کہ وہ ایک ہمارا قبلہ اول ہے، بیت المقدس ہے۔ اسی طرح ترکی کے بھی بیان سامنے آئے، بڑی بات تھی کہ ترکی جو اپنا کردار ادا کرے گا اور فرنٹ فٹ پہ آئے گا، مگر انہوں نے بھی وہی ماضی کی طرح بیان بازی کی کہ ہم فلسطین کے ساتھ ہیں، اسرائیل کو منع کیا جائے، عالمی برادری سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ اس معاملے کو حل کیا جائے۔ اور آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے جو بات کی، انہوں نے کہا جی کہ یہ جو معاملہ ہے یہ 2 اسٹیٹ کی سلوشن کے حوالے سے ہے۔ دیکھیں ہم نے شروع سے لے کے آج تک اسرائیل کو ریاست نہیں مانا، اسٹیٹ نہیں مانا۔ آپ نے آج اس طرح کی بات کی ہے، اس کا مطلب ہے آپ اندر کھاتے آپ اس کو اسٹیٹ مان چکے ہیں کہ وہ ایک اسٹیٹ ہے۔ آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ وہ قابض ہیں فلسطین پر، انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، آکوپائڈ کیا ہوا ہے فلسطین کو۔ آپ بجائے اس کو قبضہ گروپ کہنے کے، ایک آکوپائڈ کیا ہوا ہے انہوں نے، ٹیررسٹ کہنے کے بجائے آپ اس کو اسٹیٹ کا درجہ دے رہے ہیں۔ یہ تو قائد اعظم صاحب نے بھی جب پاکستان آزاد ہوا تھا اور اسرائیل وجود میں آ رہا تھا تب بھی انہوں نے یہ ایکسیپٹ نہیں کیا تھا کہ اسرائیل ایک اسٹیٹ ہے۔ انہوں نے یہی تب بھی کہا تھا، ان کا ایک موقف تھا کہ اسرائیل کو چاہیے کہ وہ باہر چلی جائے یہاں سے، فلسطین کو چھوڑ دے، قبلہ اول کو چھوڑ دے۔ اگر وہ گریہ زاری کرنے کے لیے وہاں پہ پہلے اجازت لے کر جاتے تھے، اب وہ وہاں پہ باقاعدہ اپنا رہن سہن کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح دیگر ممالک نے بھی اپنا بیان بازی دی۔ قربان جاؤں ملیشیا پر کہ جنہوں نے کہا کہ افسوس ہے اگر UNO پر آج بھی OIC اعتماد کر رہی ہے، حالانکہ مسلمانوں کے حوالے سے UNO کا کوئی کردار نہیں رہا، نہ کشمیر کے حوالے سے رہا، نہ فلسطین کے حوالے سے رہا، نہ عراق، نہ برما کے حوالے سے، اور جتنے بھی مسلم ممالک جہاں پر
ظلم و زیادتی اور جبر کیا گیا تو یو این او نے اپنا کوئی کردار ادا نہیں کیا. تو ملیشیا کے جو وزیر تھے انہوں نے کہا جی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمام مسلم ممالک جو ہیں اکٹھے ہو کر متحد ہو کے وہ اسرائیل کے خلاف کھڑے ہو جائیں اور ایکشن لیں اس کے خلاف. پاکستان ترکی آگے جائے، باقی افواج جتنی بھی مسلم افواج ہیں ان کے ساتھ ہیں، ہم فلسطین میں جاتے ہیں، اپنی افواج فلسطین میں بھیجتے ہیں اور اسرائیل کا مقابلہ کرتے ہیں. یہ واحد مرد مجاہد تھے. ظاہری بات ہے انہوں نے اپنے وزیر اعظم کے حوالے سے یہ بیان دیا ہے کہ پیچھے سے انہوں نے کہا ہے کہ آپ یہ اس طرح بیان جا کر دیں، مگر ہمارے دیگر ممالک نے وہی گھسی پیٹی باتیں وہی اغیار پر چھوڑ دی کہ ہم بین الاقوامی جو اتھارٹیز ہیں ان سے درخواست کی کہ اس معاملے کو حل کیا جائے. حالانکہ دیکھ لیں امریکہ نے فرنٹ فٹ پر آ کے اسرائیل کی طرفداری کی ہے اور اسرائیل جو ہے وہ دن بدن اپنے حملے تیز کرتا جا رہا ہے، شہادتیں بڑھ رہی ہیں، کم و بیش 200 لوگ شہید ہو گئے، ان میں سے 27 بچے ہیں. مکانات، بلڈنگ، اس کے علاوہ میڈیا کا جو سیل تھا، جو ٹاور تھا، وہ انہوں نے بھی تباہ کر دیا تاکہ فلسطین میں جو ظلم و بربریت کی داستانیں بنائی جا رہی ہیں، جو ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے اس کو باہر نہ لایا جا سکے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، اگر جسم کے کسی حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم بے قراری سے سکون میں نہیں رہتا. تو آج بہت افسوس ہوا یہ بات سن کر کہ OIC کا اجلاس جو تھا کوئی کارآمد اجلاس نہیں رہا. انہوں نے ماضی کی طرح آج بھی وہی باتیں کی، وہی ہم جس طرح کشمیر کے ساتھ ہیں، کشمیر کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. یہ میزائل، یہ بارود، یہ ہتھیار آخر کس کام کے ہیں اگر ہم اسلام کی خدمت کے لیے ان کو پیش نہیں کر سکتے؟ ہم آج بھی اپنی معیشت کے حوالے سے رو رہے ہیں کہ اگر ہم نے اس جنگ میں حصہ لیا یا ہم نے پہل کرنے کی کوشش کی تو ہماری معیشت جو رہی صحیح ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. کیا ہمارا ایمان ختم ہو گیا کہ ہمارا ایمان اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات پر تھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہتر رزق دینے والا ہے؟ مجھے یہ بتائیں، افغانستان کے جو طالبان تھے کیا انہوں نے اپنی معیشت کا رونا رویا؟ کیا ان کے پاس کوئی جدید اسلحے تھے؟ ان کے پاس اللہ تبارک تعالیٰ کی طاقت تھی، اللہ پر ایمان تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، سچے عاشق رسول تھے، سچے ایمان سے انہوں نے اپنا جہاد کیا. آج وہی طالبان ہیں کہ امریکہ نے اپنے گھٹنے ٹیک دیے ان کے سامنے. وہ نہیں روئے کہ ہماری معیشت ڈوب جائے گی، ہمیں کھانے کے لیے کچھ نہیں ملے گا، حالانکہ بہتر رازق تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے. کیا ہم نے یہود و نصارہ پر توکل کرنا شروع کر دیا؟ کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات پر توکل نہیں کر رہے کہ اس رب تعالیٰ نے ہمیں رزق دینا ہے؟ اس قرآن پاک میں بھی ہے، ایک جگہ پر میں نے پڑھا ہے کہ اگر 20 مسلمان جہاد کے لیے نکلیں تو وہ 200 کفار پر بھاری پڑ سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہے ان کا ساتھ دینے کے لیے. تو آج ہوا اسی سے وہی گھسی پٹی باتیں سن کر بہت افسوس ہوا. بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ امت مسلمہ کو جگائے اور جہاد کی دولت سے مالا مال کریں. یہ پیچھے میرے ٹی وی چل رہا ہے، اس میں وہی اسرائیل کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح اس نے ٹارگٹ کیا فلسطینیوں پر اور آج تک میزائل برسا رہا ہے، جس میں بچے، عورتیں، مرد سارے شہید ہو رہے ہیں. کوئی جگہ ایسی چھوڑی نہیں ہے، رہائشی علاقوں پر وہ اپنے میزائل داغ رہا ہے. تو OIC کا مقصد 56-57 ممالک کا مل بیٹھ کر بات کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم کفار کو جواب کیسے دے سکتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ UN کو درخواست دے رہے ہیں کہ جی وہ اس معاملے کو حل کروائے، وہ اپنا کردار ادا کرے. UN نے آج تک کون سا کردار ادا کیا ہے؟ مجھے یہ بتائیں، یہ کشمیر کا معاملہ رہا ہے، کتنا UN نے اس پر عمل درآمد کروایا؟ کبھی نہیں کروایا. تو اہل اسلام سے میری درخواست ہے، حکمرانوں سے، کہ وہ اس کا بہتر حل نکالیں، بجائے آپ روز ٹیلی ویژن لگائیں اور لاشیں دیکھیں، اپنے فلسطین بہن بھائیوں کو مرتے دیکھیں، شہید ہوتے دیکھیں. تو اس سے بہتر یہ نہیں کہ آپ ان کے لیے پریکٹیکلی عملی طور پر آ جائیں سامنے تاکہ ان کی مدد کی جائے، اسرائیل کے ناپاک ارادوں کو خاک میں ملایا جائے.
اگر ہم جہاد کا اعلان کرتے ہیں یا جہاد کے لیے نکلتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات نے بھی مدد فرمانی ہے، کیونکہ قبلہ اول ہے بھائی، اس کی حفاظت کرنا ہم سب مسلمانوں پر فرض ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے۔ تو اسی کے ساتھ یہ میں ویڈیو ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔